السلام علیکم ویورز، میں ہوں ملک زاہد زمان اور آپ دیکھ رہے ہیں پاک آواز اٹلی۔ میرا یوٹیوب چینل لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن پریس کیجئے اور زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے تاکہ میری انفارمیشن جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ لوگ تک پہنچ سکے۔ آج جو خبریں لائے ہوں کافی حوصلہ افزا ہیں اور اس حوالے سے 14 اگست کے حوالے سے کافی جو ہے پاکستانی کمیونٹی جو ہے اٹلی میں وہ ان کی سرگرمیاں جو ہیں وہ تیز ہو چکی ہیں اور کوئی ایسا ویکینڈ نہیں جو کہ کسی پروگرام کسی ایونٹ کے بغیر گزر رہا ہو۔ تو سب سے پہلے ہم شروع کرتے ہیں جی کرونا وائرس کی اپڈیٹ کے حوالے سے۔ جو آج کی اپڈیٹ ہے کرونا وائرس کی وہ میں دیتا چلوں۔ آج جو موات ہوئی ہیں 10 ہوئی ہیں اور ٹوٹل جو ہے موات 35,225 ہو چکی ہیں، جبکہ صحت مند افراد کی تعداد آج 236 ہے اور ٹوٹل 2,02,697 افراد جو ہے وہ صحت مند ہو چکے ہیں، جبکہ جو متاثرین ہیں ان کی تعداد جو ہے اب آج کے دن بڑھ گئی ہے اور یہ تعداد بڑھنے کے ساتھ جو آج کی تعداد ہے وہ 481 ہو چکی ہے اور ٹوٹل جو تعداد ہو چکی ہے متاثرین کی وہ 2,51,713 ہے۔ اور اس حوالے سے یہ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ یہ جو 481 تعداد ہے اس سے یہ بالکل نزدیک 500 کے آ گئی ہے۔ اب اگر 500 سے اوپر ہوتی ہے تو یہ کہہ لیں کہ پھر ایک دفعہ جو ہے وہ پریشانی کا باعث بنے گی اور دوبارہ جو کہہ رہے تھے کہ ستمبر میں دوبارہ جو ہے کرونا وہ اپنے فلو کے ساتھ آئے گا، تو اس میں پریشانی یہی ہے کہ اگر تعداد بڑھی تو دوبارہ کرونا وائرس کا اٹیک ہو سکتا ہے۔ تو یہ کرونا کے حوالے سے تھی، جبکہ میں بتاتا چلوں کہ پاکستان میں جو اٹالین سفیر ہیں آندریاس، وہ جی ان کی جو کچھ کہہ لیں پکچرز آئی ہیں سوشل میڈیا پہ اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے سرکاری ٹی وی کو انٹرویو بھی دیا ہے اور اس میں بتایا ہے کہ پاکستان اور جو اٹلی ہے ان کے سفارتی تعلقات دن بدن مستحکم ہوتے جا رہے ہیں اور پہلے سے زیادہ جو ہے گہما گہمی دیکھنے میں آ رہی ہے، جبکہ ان کی ایک سوشل میڈیا پہ تصویر بھی وائرل ہوئی جو کہ وہ شجر کاری مہم میں حصہ لے رہے تھے اور انہوں نے اپنے لان میں یعنی کہ ایمبیسی کے لان میں ایک پودا لگایا اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ دیکھنے والی چیز یہ تھی کہ جو انہوں نے ماسک پہنا ہوا تھا اس میں پاکستان اور اٹلی کے دونوں پرچم جو تھے وہ موجود تھے اور واضح طور پہ نظر آ رہے تھے۔ یہ سولیڈرٹی کے طور پہ جو ہے وہ سامنے آئی چیز۔ اس کے ساتھ ساتھ میں جی اٹلی کے حوالے سے مزید جو ہے وہ خبریں آپ کے ساتھ شیئر کرتا چلوں کہ 14 اگست کو بیرگامو میں ایک پروگرام ہونے جا رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ 14 اگست کے حوالے سے ہی 16 اگست کو بریشیا میں پاکستان تحریک انصاف اٹلی کے زیر اہتمام جو ہے وہ پروگرام جو ہے وہ منعقد کیا جا رہا ہے۔ 14 اگست کو ہی جو ہے 14 اگست کے حوالے سے پاک آواز جو ہے اس کے تعاون سے عالمی مشاعرہ جو ہے وہ ارینج کیا جا رہا ہے اور اس میں جو ہے عالمی مشاعرے میں پاکستان سے، امریکہ سے، ناروے سے اور یورپ کے ممالک سے جو ہے وہ شرکا جو ہیں وہ شاعر حضرات جو ہیں وہ آن لائن جو ہیں وہ شرکت کریں گے اور چونکہ کرونا کے وائرس سے ان ممالک سے خاص طور پہ امریکہ اور دیگر جو ہیں جہاں پہ کرونا ابھی موجود ہے وہاں سے فلائٹس کا مسئلہ، تو پھر ہم نے سوچا کہ یہ ہمارے تعاون سے جو ہے وہ جو ہے وہ ایک مشاعرہ منعقد کیا جا رہا ہے جس کی کہہ لیں کہ سرپرستی یا مہمان خصوصی جس کے ہوں گے جی قونصل جنرل ملان منظور احمد چوئی صاحب ہوں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ 15 اگست کو جو ہے وہ جو کہ انڈیا کی یوم آزادی کا دن ہے، لیکن اٹلی میں بریشیا میں تحریک کشمیر اٹلی کے زیر اہتمام وہ 15 اگست کو یوم سیاہ منایا جا رہا ہے اور یوم سیاہ میں اٹلی میں موجود جتنی بھی پاکستانی کمیونٹی، کشمیری کمیونٹی کی
جو سیاسی سماجی اور ویلفیئر ایسوسیشنز کے عہدیداران ہے ان کا جو ہے وہ ایک بہت بڑا جو ہے اکٹھ ہو رہا ہے، اور اس حوالے سے جو ہے یوم سیاہ کو بھرپور طریقے سے منایا جا رہا ہے، جبکہ 14 اگست کو جو ہے وہ پاکستان کونسلیٹ جو ہے ملان میں، ظاہر ہے یہ ایک قومی تہوار ہے، تو پاکستان کے حوالے جو پرچم کے حوالے سے، جشن آزادی کے حوالے سے جو ہے کونسلیٹ ملان اور روم امبیسی میں بھی جو ہے وہ پرچم کشائی کی تقریب ہوگی، چونکہ روم امبیسی ذرا لمباردیا سے کافی دور ہے، تو لمباردیا میں بہت زیادہ کمیونٹی ہے پاکستانی، تو اس حوالے سے دعوت عام بھی ہے، کیونکہ قومی دن ہے، ہر کوئی جا سکتا ہے، اس حوالے سے اس تقریب میں جو ہے پرچم کشائی کی تقریب میں شامل ہو کے زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہے اپنے ملک سے جو ہے وہ اظہار محبت کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جی جو آپ کو پتہ ہے کہ ہاں جی بڑی اچھی خبر آئی ہے جی یہ ہمارے پاس کہ جو فٹ بال کے شوقین ہیں یا فٹ بال سے پیار کرنے والے ہیں ان کے لیے، پاکستانی کمیونٹی کے لیے جو ہے بڑی اچھی خبر ہے کہ ایک پاکستانی نژاد جو ہے اقصی مشتاق جو بریڈ فورڈ انگلینڈ میں پیدا ہوئی، اس کو جو ہے وہ ناپولی سیریا آ کے لیے خواتین کی ٹیم میں سلیکٹ کیا گیا ہے۔ وہ 2020-21 جو ہے وہ ناپولی اٹلی کی جانب سے خواتین کے جو فٹ بال کی ٹیم ہے اس میں کھیلیں گی۔ اگر تھوڑی سی ان کی بیک گراؤنڈ میں جائیں تو 22 سالہ اقصی مشتاق جو ہیں وہ 20 اگست 1998 میں پیدا ہوئی۔ اس کے والدین مبین اختر اور مشتاق حسن ہیں جی، اور یہ جو لاسٹ سیشن ہے 2019-20 اس نے لینار رائنے یونیورسٹی جو ہے یونائٹڈ اسٹیٹ اس میں جو ہے وہ 17 میچوں میں 14 گول کیے ہیں جی، تو اس حوالے سے کافی ایکٹیو ہیں اقصی مشتاق۔ یہ جو اٹالین صفِ اول کی فٹ بال خواتین کی ٹیم ہے ناپولی لیڈیز کی جانب سے 2020-2021 سیشن کھیلیں گی، اور ان کی تھوڑی بیک گراؤنڈ بھی ہے، اگر میں بتاتا چلوں بیک گراؤنڈ کے حوالے سے، تو یہ انہوں نے جی بیئر کی جانب سے 2016 میں 17 میچوں میں 6 گول کیے، 2017 میں انہوں نے جو ہے سوپومورے میں جو ہے جی اس ٹیم کی جانب سے 14 میچوں میں 10 گول کیے ہیں، اور جبکہ جو لاسٹ میں نے آپ کو بتایا لینار رائنے، اس میں انہوں نے 17 میچ کھیل کے 14 گول کیے ہیں اور پاکستان کا نام جو ہے وہ روشن کیا ہے۔ تو اس حوالے سے خصوص بالخصوص اٹلی میں رہنے والی جتنی پاکستانی کمیونٹی ہے وہ پرمسرت ہے، اور اس حوالے سے کہ پہلی کوئی خاتون جو ہے، پہلی کوئی پاکستانی نژاد لڑکی جو ہے وہ اٹلی میں ایز اے فٹ بالر جو ہے وہ آئی ہے، جو کہ کھیلوں کی دنیا میں پاکستانی کمیونٹی کے لیے ایک باعث فخر ہے۔ اس سے نہ صرف پاکستان کا بلکہ پاکستانی کمیونٹی کا امیج بھی، جو اٹلی میں رہنے والے ہیں، ساتھ ساتھ جو انگلینڈ میں ہیں ان کا بھی جو ہے وہ ساتھ جو ہے فخر سے بلند ہوگا۔ اور اس کے ساتھ جو بتاتا چلوں کہ گزشتہ سنڈے جو ہے وہ روم میں تحریک کشمیر کے حوالے سے بہت بڑی جو ہے وہ ریلی کا انعقاد کیا گیا۔ پاک فیڈریشن کے پریزیڈنٹ چودھری بشیر امرا کے زیر انتظام جتنے بھی روم اور اس کے گردنواس میں رہنے والی پاکستانی کمیونٹی ہے اس نے شرکت کی اور اپنا احتجاج ریکارڈ کروایا، اور جبکہ 16 اگست کو، یعنی کہ خبریں اتنی ہیں، اتنی زیادہ اس ویکنڈ پہ گہما گہمی ہے پاکستانی کمیونٹی کے کہ خبریں پہ خبریں جو ہیں وہ آ رہی ہیں۔ 16 اگست کو جو ہے وہ جناب بلونیا میں
تحریک کشمیر کے حوالے سے بہت بڑی ریلی یا جلوس کا انعقاد کیا جا رہا ہے، جبکہ سب کو پتہ ہے کہ 23 اگست کو بریشیا میں سب سے بڑی ریلی کا انعقاد کیا جائے گا پاکستان تحریک کشمیر کے زیر اہتمام۔ تو یہ تھوڑی سی نیوز تھی، بلکہ خبروں کا جو ہے ایک سیریز تھی، تو میں نے کہا کہ آپ لوگوں کے سامنے رکھتا چلوں۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ویڈیو میں نئی خبروں کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ ابھی کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔